میرے والد کا انتقال میری پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور میری ماں مجھے دنیا میں لانے کے بعد چل بسی تھی، جس کی وجہ سے میں بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا اور میری پرورش ایک یتیم خانے میں ہی ہوئی تھی۔ دوسرے بچے مجھے یتیم کہہ کر میرا مذاق اڑاتے تھے، لیکن میں نے ان کی باتوں پر کبھی بھی برا نہ مانا تھا۔ میں نے جون شعور کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ میں نے خود کو ایک یتیم خانے میں ہی پایا تھا، جس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا، جس میں دنیا بھر سے پڑھنے کے لیے مختلف طلبہ آتے تھے۔ اس مدرسے میں بڑے بڑے قاری قرآن پڑھاتے تھے۔ مدرسے کا قاری عبدالرشید میرا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ بہت ہی اچھا استاد تھا۔ اس نے میری ہر مشکل وقت میں مدد کی تھی۔ وہ میرا استاد کم اور میرا دوست زیادہ تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا نور تھا، جو دیکھنے والوں کو ان کی جانب کھینچ لیتا تھا۔ نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے حقیر سمجھا تھا اور نہ ہی مجھ پر کبھی غصہ کیا تھا۔ میں جب چھوٹا تھا وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے اور نئے کپڑے دیتے تھے۔ وہی ہمیشہ مجھ میں ہمت بڑھاتے تھے۔ جب میری ہمت بڑھاتے تھے ان کے الفاظ میرے دل پر اتر جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے مجھے کبھی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدرسے سے ہی میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ قاضی صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا تھا۔ ان کے مجھ پر بہت سے احسانات تھے۔ ان کے احسانات میں کبھی بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت قاری صاحب مسجد کے صحن میں بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے انہیں کبھی بھی پہلے اس قدر پریشان نہ دیکھا تھا۔ میں نے قاری صاحب کے پاس پہنچ کر ان کو سلام کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ قاری صاحب خیریت ہے؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، لیکن کوئی بھی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ قاری صاحب پہلے ہی اپنے گھر کی باتیں مجھ سے کرتے رہتے تھے اور ان کو کبھی بھی کوئی کام پڑتا تھا تو وہ مجھے بلا لیتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی بھی اپنا بیٹا نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا اور میں بھی اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں ان کا بیٹا بنوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان کا کبھی بھی دل دکھے۔ قاری صاحب کی بات سن کر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد قاری صاحب نے کہا تھا کہ تمہاری بھی تو شادی کی عمر ہو چکی ہے، تم کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ قاری صاحب کی بات سن کر میں ہنس پڑا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے ہی قاری صاحب سے کہا تھا کہ مجھ جیسے یتیم انسان کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ میرے پاس نہ ہی رہنے کے لیے گھر ہے اور نہ ہی کچھ اور۔ کون مجھے اپنی بیٹی دے کر اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرے گا؟ قاری صاحب نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اگر میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں تو؟ قاری صاحب کی نگاہیں میرے چہرے پر تھی، کیونکہ وہ میرے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہتے تھے۔ قاری صاحب کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ قاری صاحب سے کہا تھا، کیا آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیں گے؟ قاری صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم تو ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہو اور تمہارے کردار کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میرے لیے مال و دولت سے زیادہ نیکی اہم ہے۔ میں نے قاری صاحب کی بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ میرے پاس قاری صاحب کو کہنے کے لیے کوئی بھی الفاظ نہ تھے، لیکن میرے دل میں کافی سوالات اٹھ رہے تھے اور ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔
چند ہی دن گزرے تھے کہ قاری صاحب نے مجھے بلا لیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آنے والے جمعے کے دن ہی نکاح ہے۔ میں نے ان کی بات کو سر جھکا کر مان لیا تھا کیونکہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور قاری صاحب مجھے اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میرے چہرے سے ہی میری خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جمعہ کے دن قاری صاحب نے جمعے کی نماز ادا کروانے کے بعد ہی میرے نکاح کا انتظام کیا تھا۔ اس نکاح میں مدرسے کے تمام طلباء کو شرکت کرنے کی دعوت دی گئی تھی، جس کی وجہ سے تمام طلباء نے شرکت کی تھی۔ میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہی مولوی صاحب نے پوچھا تھا کہ حمزہ بن عبد الرحمن، تمہیں مریم اپنے نکاح میں قبول ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا تھا کہ جی قبول ہے، اور اچانک ہی مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ قاری صاحب نے مٹھائی بانٹی تھی کیونکہ وہ دونوں طرف سے ہی بڑے تھے۔ ان کے سوا میرا بھی کوئی اس دنیا میں بڑا نہ تھا۔ وہ میرے لیے میری ماں تھے اور میرا باپ بھی وہ تھے۔ ان کے بہت سے احسانات تھے اور بیٹی دینے کے بعد ان کا احسان مجھ پر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ رات کو جب سب مہمان جا چکے تھے، میں اپنے کمرے کی طرف رخ کیا تھا جس میں میری دلہن بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ میری زندگی کا وہ لمحہ تھا جس کا انتظار میں نے برسوں سے کیا تھا۔ جو ہی میں نے کمرے میں قدم رکھے تھے، میں گھبرا کر رہ گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ دلہن نے اپنا چہرہ گھونگھٹ سے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے گھونگھٹ کو اٹھایا تھا۔ یوں ہی میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میرے لبوں سے ایک بے آواز چیخ نکلی تھی کیونکہ وہ تو وہی لڑکی تھی جس کو میں نے کچھ عرصہ پہلے مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ تم وہی ہو نا، وہی بھکاری لڑکی۔ وہ چپ رہی تھی اور میری بات سن کر اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد میں بیڈ کے ایک کنارے پر جا کر سو گیا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ وضو کر رہی تھی۔ اس کے بازو پر موجود زخموں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں اسے کچھ کہنے ہی لگا تھا، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا تھا اور وہ باہر چلی گئی تھی۔ دن گزرتے گئے تھے۔ میں نے اس سے کافی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بچ رہی ہو۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اندیکھا خوف محسوس ہوتا تھا۔ پہل تو میں نے سمجھا تھا کہ وہ مجھ سے ڈر رہی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ قاری صاحب نے میرے چہرے کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا تھا کہ مریم نازک دل کی مالک ہے، اس لیے اسے تھوڑا وقت لگے گا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ میں نے مزید قاری صاحب سے کچھ بھی نہ کہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ بھی غلط سوچیں، لیکن میرے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کر رہے تھے۔ ایک دن شام کے وقت میں مدرسے میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ میری نظر اچانک میز پر پڑے ہوئے اخبار پر پڑی تھی۔
اس اخبار پر موجود تصویر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تصویر مریم کی ہی تھی۔ اس اخبار پر لکھا ہوا تھا کہ ایک نوعمر لڑکی پر اپنے ہی سوتیلے والد کے قتل کا الزام، مقدمہ خارج۔ اخبار پر لکھے الفاظ کو پڑھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور میرے ہاتھوں میں سے اخبار گر پڑا تھا۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے میری زبان نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو قاری صاحب نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا وہ قاری صاحب کی بیٹی نہیں ہے؟ کافی سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ پوری رات پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہ آئی تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ لیکن میں نے مریم سے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش نہ کی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے پریشان ہو۔ میں نے خود ہی تحقیق کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح سویرے میں جب اٹھا تھا تو مریم قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں پر بیٹھا اس کی تلاوت سنتا رہا تھا، لیکن مجھے اپنی تلاوت سنتے دیکھ کر اس نے اچانک سے قرآن مجید بند کیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں وہاں پر کافی دیر بیٹھا مریم کے بارے میں سوچتا رہا تھا، لیکن مریم مجھ سے بہت کم ہی باتیں کرتی تھی۔ اگر میں اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا تھا تو وہ خاموش ہو کر رہ جاتی تھی۔ میں اس کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان تھا، کیونکہ شادی کو کافی دن گزر چکے تھے، لیکن اس کے رویے میں کچھ بھی فرق نہ آیا تھا۔ وہ سارا دن خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تھی اور میرے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کر دیا کرتی تھی۔ اس نے میری ساری ذمہ داریوں کو خاموشی کے ساتھ ہی نبھانا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ بات بہت ہی کم کرتی تھی۔ جب کبھی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے بتانے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ میں نے ایک مرتبہ آدھی رات کو اس کو چپکے سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر میں بے چین ہو اٹھا۔ میں نے اسے منانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جلد ہی میری طرف سے رخ موڑ کے سو چکی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر کوئی راز ضرور چھپا ہوا ہے، لیکن وہ مجھے بتا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کافی مرتبہ کوشش کی تھی، لیکن اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ اگلی صبح ہی میں نے مریم کے بارے میں قاری صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے قاری صاحب سے کہا تھا کہ قاری صاحب، مریم بہت چپ چپ رہتی ہے، کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے پھر سنبھلتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ زخم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن وہ دل کی بہت اچھی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ قاری صاحب کی بات سن کر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن میں مطمئن نہ ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری الجھن اور اس کی خاموشی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک رات وہ خواب دیکھتے ہوئے ڈر گئی تھی اور چیخ مار کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور ہوئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزر جانے کے بعد وہ چادر اوڑھ کر خاموشی سے سو چکی تھی، لیکن میں اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر ساری رات سو نہ پایا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے
کہ اچانک ایک دن جب میں مدرسے سے واپس آیا تھا تو قاری صاحب سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہوا تھا۔ اس آدمی کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے اسے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ قاری صاحب سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں دروازہ بند کرنے کے بعد اندر آ گیا تھا۔ میں نے یوں ہی اپنے منہ سے اس اجنبی کا نام نکالا تھا، مریم کے ہاتھوں سے پانی سے بھرا ہوا جگ ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ میں اس کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتی ہو، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ قاری صاحب اس آدمی سے ملنے کے بعد جب گھر آئے تھے تو ان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سر جھکا کر قاری صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ کوئی پرانا جاننے والا شخص تھا کیا؟ کسی غلط فہمی کی بنا پر آ گیا تھا؟ قاری صاحب نے مجھے بتایا تھا، مگر میں جان گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے جو قاری صاحب بھی مریم کے ساتھ ساتھ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اس رات بہت تیز بارش ہوئی تھی۔ مریم نے وہ رات بھی روتے ہوئے گزاری تھی۔ میں نے مریم سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کچھ پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے مجھ سے جو کہا تھا اسے سن کر میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم میرے ساتھ نفرت کرنے لگ جاؤ گے۔ اس کی بات سننے کے بعد میرے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ اگلی ہی رات مریم نے مجھے بتایا تھا کہ میری ماں نے میری بات پر یقین نہ کیا تھا۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ تو میری بات بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے مجھے قاتل سمجھ لیا تھا۔ اگرچہ میں نے بہت بار ان کو بتایا تھا کہ میں نے خود کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن وہ میری بات پر یقین کرنے کے لیے بالکل ہی تیار نہ تھی، اور نہ ہی اس نے میری بات پر یقین کیا تھا۔ اس کے بعد مریم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے اسے رونے دیا تھا تاکہ اس کے دل کا غبار ہلکا ہو سکے۔ اگلی ہی صبح وہ مجھے ایک قبرستان میں لے کر گئی تھی جہاں پر اس کی والدہ کی قبر موجود تھی۔ جب ہم لوگ قبرستان سے واپس آئے تھے تو قاری صاحب نے ایک بچے کے ہاتھوں میرے لیے پیغام بھجوایا تھا کہ مجھ سے شام کے وقت ملنا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ مریم مجھے سب کچھ بتا چکی ہے۔ اسی لیے مزید بتانے کے لیے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ جب میں قاری صاحب کے پاس پہنچا تھا تو وہ رو رہے تھے۔ انہیں روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے انہیں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ روتے ہوئے دیکھا تھا۔ قاری صاحب نے مجھے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اپنے آنسو کو صاف کیا، اور قاری صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ مریم بے قصور ہے۔ وہ میری بیٹی نہیں تھی، بلکہ میں اسے ایک بستی میں سے اس وقت لایا تھا جب اسے سہارا دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ میں نے اس پر رحم کھایا تھا۔ پورے گاؤں اس کے خلاف تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے ہی بوڑھے والد کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ قاری صاحب کی بات سن کر میرا دل گھبرانے لگا تھا، اور میں یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے والد کو آخر مارنے کی کوشش کیوں کر کی تھی۔ میں نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن شام کو جب گھر واپس آتے ہی میں نے مریم کو اپنے پاس بلایا تھا، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ تم نے اپنے والد کو قتل کرنے کی آخر کیوں کر کوشش کی تھی۔ میری بات سننے کے بعد اس نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا تھا، اور اس نے روتے ہوئے ہی مجھے بتایا تھا کہ اس کا سوتیلا والد ایک گھٹیا شخص تھا۔ وہ بہت سے برے کاموں میں ملوث تھا۔ اس نے مریم کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بھی اپنے والد کے بارے میں بتایا تھا۔
لیکن اس نے اس کی بات پر یقین نہ کیا تھا۔ ایک دن وہ شخص اسے پکڑنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا، لیکن مریم نے اسے ایک زوردار دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے زمین پر گرا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ اس کے سر میں سے خون فوارے کی طرح بہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جو ہی یہ خبر ہر جانب پھیلی تھی، لوگوں نے اسے قاتل کہنا شروع کر دیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد پولیس اسے گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ لیکن قاری صاحب نے اس کی مدد کی تھی اور حقیقت کو دنیا کے سامنے لا دیا تھا، لیکن پھر بھی کوئی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے قاری صاحب اسے آزاد کروانے کے بعد اپنے گھر لے آئے تھے، اور قاری صاحب نے اس کو اپنی بیٹی مان لیا تھا، کیونکہ اس کا دنیا میں کوئی بھی سہارا نہ بچا تھا، کیونکہ اس کی والدہ نے اپنے شوہر کے قتل کو دل سے لگا لیا تھا، اور چند ہی دن گزرنے کے بعد وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی تنہا رہ گئی تھی۔ قاری صاحب نے اس کی حقیقت کو سب سے چھپا لیا تھا اور اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھنا شروع کر دیا تھا۔ قاری صاحب کے اس پر بہت احسانات تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ایک دن مریم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے بدنام ہو جاؤ۔ لیکن میں نے اس کو اپنے دل سے اپنی بیوی مان لیا تھا، اور اگر میں اس کو اس کے مشکل وقت میں ہی چھوڑ دیتا تو مجھ میں اور اس کے والد میں بھلا کیا فرق رہ جاتا؟ میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتبار کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور اگر وہ مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں تو ان کے رشتے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کے لیے ہم سفر بنایا ہوتا ہے، تاکہ وہ زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کا سامنا مضبوطی کے ساتھ اور مل کر کریں۔ میری بات سننے کے بعد وہ مسکرا دی تھی، اور اسے مسکراتے دیکھ کر میری پریشانی کم ہو گئی تھی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ اجنبی شخص دوبارہ قاری صاحب سے ملنے کے لیے آ گیا تھا، لیکن قاری صاحب اس شخص سے ہرگز ملنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ شخص زبردستی گھر کے اندر گھس آیا تھا۔ میں اس وقت گھر میں موجود نہ تھا۔ جو ہی مریم کی نظر اس شخص پر پڑی تھی، وہ وہیں پر گر پڑی تھی، کیونکہ وہ شخص در حقیقت اس کا سوتیلا باپ تھا۔ وہ زندہ تھا۔ مریم کو پھنسانے کے لیے انہوں نے اس کی موت کا جھوٹ بولا تھا، لیکن جلد ہی اسپتال لے جانے کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا، اور چند مہینے وہ کوما میں چلا گیا تھا، لیکن جلد ہی ہوش میں آنے کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو کر بدلہ لینے کے لیے آ گیا تھا۔ گاؤں میں موجود چند لوگوں نے اسے مریم کے ٹھکانے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس دن تو قاری صاحب نے اسے ٹال دیا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ آ گیا تھا، اور در حقیقت وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ مریم نے اس پر جس طرح حملہ کیا تھا، اور مریم کی ہی وجہ سے بات اس قدر پھیل چکی تھی کہ وہ مریم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جلد ہی قاری صاحب کو مریم کے گرنے کی آواز سنائی دینے لگی، جس کی وجہ سے وہ باہر آ گئے تھے، اور انہوں نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ شخص ان کے قابو میں بالکل ہی آنے والا نہ تھا۔ ارد گرد کے لوگوں نے جمع ہو کر اس شخص کو قابو کیا تھا، اور اس شخص کو رسیوں سے باندھنے کے بعد پولیس کو فون کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد پولیس آ چکی تھی، اور قاری صاحب نے مجھے کال کر کے واقعے کی اطلاع دی، جس کی وجہ سے میں چند ہی منٹوں کے اندر گھر پر موجود تھا۔ وہ شخص پٹنے کی وجہ سے درد سے کراہ رہا تھا۔ پولیس اسے گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔
لیکن پھر بھی مریم کو ہوش نہ آیا تھا۔ میں اسے لے کر ہسپتال کی جانب بھاگا تھا، جہاں پر چند ہی گھنٹے گزرنے کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر میری اٹکی ہوئی سانس واپس آئی تھی، لیکن پریشانی ابھی بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ اس شخص نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر قاری صاحب پر الٹا پرچہ کروا دیا تھا، اور اس نے قاری صاحب کو بھی گرفتار کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو پایا تھا، کیونکہ میں نے پہلے ہی ضمانت کے انتظامات کیے ہوئے تھے۔ چند ہی دنوں کے بعد پہلی پیشی تھی۔ عدالت میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور سب کے سب بیٹھے جج صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد جج صاحب آ چکے تھے، اور جج صاحب نے جب دونوں کی طرف سے ہائر کیے گئے وکیلوں سے سب کچھ سنا تھا، تو اس نے سب ثبوتوں اور گواہوں کی گواہی کو مد نظر رکھ کر قاری صاحب کو باعزت بری کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ عدالت نے جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پر اس شخص کو چند ماہ کی قید کی سزا سنائی تھی۔ اس شخص کو سزا کا سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم رہنے والی نہ تھی، کیونکہ خطرہ بالکل بھی نہ ٹلا تھا، کیونکہ اس شخص کے ارادے بالکل بھی صحیح نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے جاتے جاتے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے واپس ضرور آئے گا۔ گھر آ کر میں نے مریم کو تسلی تو دی، لیکن پریشانی کی وجہ سے میرا اپنا برا حال تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ مریم بہت خوش تھی، لیکن جب اس کی آنکھ کو لگے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے، وہ چیخ کر دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ میں اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی تھی اور تھپ تھپا کر سلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد سو چکی تھی، لیکن اس کی دن بہ دن بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر میری پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ اچانک کچن میں کھڑی کام کرنے کے دوران گر گئی تھی۔ میں اس کو لے کر ہسپتال بھاگا تھا، لیکن وہاں پر مجھے جو خبر ملی تھی اسے سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا، کیونکہ میں باپ بننے والا تھا۔ اس دن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ جب میں نے یہ خبر قاری صاحب کو دی تھی تو وہ بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ میں نے دن رات خود کو مریم کا خیال رکھنے کے لیے وقف کر دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے دن رات مریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا، تاکہ اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا تھا، اور اس تمام عرصے میں مریم میرے بہت قریب آ چکی تھی۔ وہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ اسے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ دی جائے، اور میں نے اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو اور زیادہ وقت وہ مصروف رہے، تاکہ وہ فضول سوچوں سے بچ سکے۔ ابھی اس کا 5واں ماہ چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو وہ ڈر پڑی تھی، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے اسے کسی نے پکارا ہو۔ وہ چونک کر اٹھی تھی اور کھڑکی کے قریب گئی تھی۔ چونکہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس لیے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ یوں ہی اس نے کھڑکی کے پار کچے فرش پر دیکھا تو وہاں پر کسی کے قدموں کے نشانات موجود تھے، اور وہ نشانات مسجد کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور پھر وہ غائب ہو چکے تھے۔ صبح ہوئی تھی تو اس کی حالت بہت زیادہ نڈھال تھی۔ میں اس کی خراب حالت کو دیکھ کر پریشان رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔
وہ صرف اتنا بولی تھی کہ رات کو کسی نے میرا نام پکارا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بھی چونک گیا تھا، اور پھر میں نے اس کا وہم سمجھ کر سب کچھ بھولنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جو ہی میں مسجد میں گیا تھا، مجھے وہاں پر وکیل کی کال آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شخص کل رات ہی رہا ہو چکا ہے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ مریم کو وہم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ شخص رہا ہونے کے بعد ہی گھر آ گیا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے اسی وقت اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ جب میں اس شخص کے گھر پہنچا تھا تو وہ وہاں پر موجود تھا، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کو اٹھایا اور میں ہسپتال کی جانب بھاگا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے اس کا کافی حد تک خون ضائع ہو چکا تھا۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کا علاج چل رہا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ اس تمام عرصے میں میرے ساتھ ساتھ مریم نے بھی اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اگرچہ وہ ایک برا انسان تھا، لیکن پھر بھی وہ مریم کا سوتیلا باپ تھا، اور مریم نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ مریم کو اپنا خیال رکھتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص بھی بہت شرمندہ تھا، اور اس نے کافی دنوں کے بعد جب اسے ہسپتال سے لے جایا جا رہا تھا، مریم سے رو رو کر معافی مانگی تھی، اور مریم نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ مریم میرے ہی کہنے پر اسے گھر لے آئی تھی، کیونکہ اس شخص کا خیال رکھنے والا مریم کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا، لیکن پریشانیوں نے ابھی بھی پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ ایک دن قاری صاحب اچانک نماز پڑھانے کے دوران مسجد میں گر پڑے تھے، اور وہیں پر ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ قاری صاحب کی وفات کی وجہ سے مریم بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تھا، کیونکہ میرے سوا اس کا کوئی بھی اور بچا نہ تھا۔ قاری صاحب کی وفات کی وجہ سے مدرسے کی تمام ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ چکی تھی۔ میں نے ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی اپنی جانب سے پوری کوشش کی تھی، لیکن میں ان کو اچھی طرح ادا کرنے میں ناکام ہوا تھا، کیونکہ مجھ سے سب کچھ نہیں سنبھل رہا تھا۔ میں نے اپنی آدھی ذمہ داریاں مریم کے ذمہ لگا دی تھی۔ مدرسے کے مردانہ طرف کی تمام ذمہ داریاں مجھ پر تھیں، اور زنانہ طرف کی تمام ذمہ داریاں میں نے مریم کے ذمہ لگا دی تھیں، تاکہ وہ زیادہ تر مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ وقت گزرتا گیا تھا، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیارے بیٹے سے نوازا تھا، اور جب اس کو میں نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا، میرے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ اتنے غموں اور مشکلات کے بعد خوشیاں ہمارے لیے باہیں پھیلا کر منتظر تھیں۔